جی میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں اور کیسے ٹھیک ہوں گے؟ صحیح جواب دیں۔ جی میرا سوال یہ ہے، بھائی مہربانی کر کے ایک سوال کا جواب دینے دیں، پھر انشاءاللہ دوسرے سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پہلا سوال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہیں اور کیسے ٹھیک ہوں گے، تو اس کا جواب میں شارٹ کٹ میں دوں گا، کیونکہ انشاءاللہ اس پر ہماری بہت ویڈیو بن چکی ہیں، اور تاکہ سمجھیں آپ تو یاد رکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس قوم کے پاس، جس پبلک کے پاس آسمانی کتاب ہو اور اس پر عذاب آئے، اس پر پریشانیاں آئیں، یا وہ قوم جلیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، عذاب آنے کی، جلیل ہونے کی، پریشان ہونے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے خاص طور پہ۔ وجہ تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم اس کتاب کے اوپر ظلم کرے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اس کتاب کو بنا سمجھے پڑھے، اس کتاب میں جو سنسار کے سچے مالک کے احکامات ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، اس پر غور نہ کرے اور اس کے مطابق اپنے کرموں کو ٹھیک نہ کرے، تبھی عذاب آتا ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سچائی کی نگاہ کھول کر کہ پوری قوم کے اندر غلط علم پروست ہو چکا ہے۔ پوری قوم قرآن مجید کو، زیادہ تر چند لوگ ہوں گے، بہت لاکھوں میں کوئی ایک آدھ، جو قرآن کو اپنی بھاشا میں سمجھ کر اور اس کے دوارا اپنے کرموں کو ٹھیک کرتا ہوگا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا، ورنہ زیادہ تر عوام قرآن کو بنا سمجھے پڑھتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، رونے کی بات یہ ہے، غم کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کم سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ غلط علم دل دماغ کے اندر پروست ہو چکا ہو، اور اس قوم کو سمجھایا جائے کہ بھئی قرآن کو بنا سمجھے مت پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اگر تمہیں ترجمہ ہندی نہیں آتی، تمہیں اردو نہیں آتی، تو کم سے کم جو جانتے ہیں ان سے پوچھ تاچھ کر کے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پھر اپنے جیون کو بدلو۔ کم سے کم جو نماز ہے، نماز تو کم سے کم بنا سمجھے مت پڑھو۔ ارے نماز پڑھنے کے لیے 10 سورت کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو 10 سورتوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، تاکہ جب تک ترجمہ اس کا پتہ نہ ہوگا، اس کا مطلب پتہ نہ ہوگا انسان کو، تو انسان کا اللہ سے دل کیسے لگائے گا؟ پھر وہ الحمدللہ رب العالمین بندہ نماز میں کہے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سارے عالمین کا پالنہار ہے۔ اب تعلق اللہ سے بنا اور اس کا مطلب جانتا نہ ہو، صرف سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا مطلب پتہ نہیں ہے اسے، تو وہ اس کا دل پھر اللہ سے کیا لگے گا بھائی؟ موٹی موٹی سمجھنے کی بات ہے۔ اب غلط علم دل میں بیٹھ چکا ہے، قوم کو سمجھاؤ کہ بھائی سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تو بجائے وہ نصیحت حاصل کرنے کے اور جھگڑا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں سمجھانے والے پر۔ تو جو قوم اتنی بگڑ چکی ہو کہ سچائی اس کے چبھتی ہو، حق پر آنے کو تیار نہ ہو، منمانی کر رہی ہو، اپنی اکڑ میں پڑی ہو، ٹیڑھ میں پڑی ہو، سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ جو ٹیڑھی راہ پہ چل رہا ہو، تو پھر جیسے اس قوم کے کرم، ویسے ہی اللہ کے عذاب کا سکنجہ۔ یاد رکھیں، یہی حقیقت ہے۔ بات کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، بے شمار، کروڑوں ملیں گے، آپ ان سے سوال کریے، ہر طرح کے جواب دیں گے، لیکن سچائی یہی ہے کہ اس قوم نے قرآن مجید
की शिक्षा को, तालीमात को समझा नहीं। अगर समझती तो हम क्या करते कि गैर मुसलमानों में दावत देते, क्योंकि इस्लाम के अलावा पूरी दुनिया में सच्चा धर्म कोई सा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसानियत पूरी दुनिया में कुरान मजीद के अंदर है। सबसे ज़्यादा भलाई और अच्छाई पूरी दुनिया के अंदर कुरान मजीद के अंदर है। याद रखें इस चीज़ को। तो इसीलिए हम गौर करें। और भाई इसकी वजह यह है कि कौम दुनिया में भटक गई। दुनिया को आगे रखते हैं लोग, दीन को पीछे रखते हैं। और हाँ में कमी कोई नहीं, समझे। तो असल मसला ये है कि ये कौम ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया के काम बगैर समझे नहीं करती। उसमें तो अकल बहुत दौड़ाती है। कोई काम करना हो उसे समझेगा, सोचेगा, फिर करेगा, है ना। उसके अंजाम को भी देखेगा। अरे फ़लाँ काम करना है तो उसका अंजाम क्या होगा और उसका रिजल्टमेंट कैसा निकलेगा, कितना पैसा कमेगा, कितनी दौलत कमेगी, कितना पैसा बिजनेस में कमेगा, और कैसे कैसे समझेगा। तो ठीक तरह से अगर खुद ना समझ पाएगा तो उस पैसे वाले इंसान के पास जाएगा, उससे पूछताछ करेगा, भाई ये काम कैसा है, धंधा कैसा है। दुनिया का काम कुल मिला के ये है, बिना समझे बिना सोचे नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ अल्लाह का दीन ही रह गया है बिना समझे करने के लिए। नमाज पढ़ेगा बिना समझे, हैं, नमाज का मतलब नहीं पता। कुरान पढ़ेगा रस्म के तौर पर बिना समझे। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कुरान को बिना समझे सवाब की नीयत से पढ़ने वाला ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि मुझे सवाब मिलेगा, बल्कि सवाब नहीं अजाब मिलेगा। कुरान को बिना समझे पढ़ने से सवाब नहीं बवाल बनेगा। अगर सवाब होता तो इस कौम पे बुरे हालात क्यों आते? खुद भी अकल से गौर करो भाई, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? अल्लाह के कलाम को तुमने समझा नहीं, उसके द्वारा अपने जीवन को नहीं बदला। ये कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी खता है। और तुमने सिर्फ ऊपरी तौर पर उसे बिना समझे थोड़ा बहुत पढ़ के और कपड़ों में पैक करके धर देते हो उसे, हैं? क्या कुरान का यही हक है? जिस रब ने तुम्हें पैदा किया माँ के पेट में, इतने बड़ा एहसान किया कि तुम्हें पैदा भी किया, तुम कुछ ना थे, और तुम्हें फिर धरती में से कितनी नेमतें खिला रहा है अल्लाह ताला, कितनी नेमतें खिला रहा है। जो तुम्हारी जान का मालिक, हर चीज़ का मालिक, तुम्हें हर चीज़ दे रहा है, पालने वाला वो हैं, सब कुछ करने वाला वो, तुम उसके साथ ऐसी लापरवाही करते हो, हैं, चीटिंगबाजी करते हो उसके साथ कि दुनिया के सारे काम समझते हो और अल्लाह के दीन नहीं समझते। तो भाई फिर अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह का साफ ऐलान है कि ए बनी आदम, जो तुझे नुकसान पहुंचता है वो तेरे कर्मों के एवज पहुंचता है, जो तुझे फ़ायदा पहुंचता है वो हमारी तरफ से पहुंचता है। तो बेशक आज अगर ये कौम जलील हो रही है तो अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि इसने कुरान को छोड़ा। और बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी वजह हैं। इतना वक्त नहीं है मैं बयान करूं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर और भी वीडियो देखें, सारी वीडियो सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी समझ में आए बात सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि कौम इतनी भटक चुकी है कि सच्चाई लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं हैं। काश सुने और जागें और हालात को देखकर अल्लाह की तरफ मुड़ें। और आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन याद रखना अजाब हटने के सिर्फ एक ही शक्ल है कि आदमी अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह के दीन की तरफ वापस लौटे। दीन की तरफ कैसे लौटेगा? कुरान को समझकर। जो कुरान में अल्लाह के अहकामात हैं और नबी का फरमान है उसको सही समझकर, शिर्क से पाक होकर, और लौटेगा अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ। और इस उम्मत पर बहुत बड़ा काम था, बहुत ज़रूरी काम था। इस उम्मत को मैदान में लाया गया था और लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह की आवाज़ तो आएगी नहीं आसमान पे से, है नहीं, अब कोई नबी तो आएगा नहीं। लिहाजा अब हम ही को अल्लाह ने चुना है कि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से औरों को हिदायत देगा। अब जब हम ही दीन ना फैलाएंगे औरों में, हैं, तो फिर कितने ऐसे बंदे हैं गैर मुसलमानों में अल्लाह के, जिनके अंदर भलाई है, अच्छाई है, अगर उन तक दीन पहुँचे तो वो मान लेंगे, हैं, मान लेंगे।
تو اس لیے ہم اپنے کام پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ یاد رکھنا کسی ظالم قوم سے اللہ جو بتا رہا ہے علاج، بیماری کا علاج اسی سے ہوگا، تمہارے غلط سلط سوچنے سے نہیں ہوگا۔ تم اللہ کی حجت طاری کرو، تم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب کو ہٹائے گا اور ہمارے اچھے دن لائے گا۔ ہیں تم دنیا سے کی محبت دل سے نکالو، دنیا کو دل دماغ میں سے نکالو، اور تمہیں مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے۔ اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی طرف بڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اچھے حالات لائے گا۔ اصل دین پہ آ جاؤ، نقل سے ہٹ جاؤ، فراڈ بازی چھوڑ دو، سچائی پہ آ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ مکر و فریب مت کرو، وہ مالک ہے، اس سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم پر ہر وقت اس کی نگاہ ہے، تم کیا کرتے ہو؟ چونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، موت کے بعد وہ سب دکھا دے گا، جیسے کرم کیے ویسا بدلا دے گا۔ پھر انسان کو خود ہی برباد ہونا پڑے گا، خود ہی رونا پڑے گا کہ میں نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری، میں نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، دھوکہ دھڑی کر کے، جھوٹ پہ چل کے، مکاری پہ چل کے دنیا کی زندگی نے برباد کر دیا مجھے۔ پھر رو گے، پھر بیٹھ کر کے اللہ کی جو نعمتیں ہیں جنت کی، ان سے محروم ہو جاؤ گے پھر، اور جہنم ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی اگر جھوٹ پہ چلو گے، اگر برائی پہ چلو گے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب پورا ہو گیا ہے۔ آپ جو دوسرے بھائی سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ سوال کر سکتے ہیں، ان کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اور جس فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے وہ گمراہی ہو، غلط راستہ ہو، مگر وہ اسی میں مگن ہیں، وہ کچھ اور سننے کو تیار نہیں ہے، سچائی جاننے کو تیار نہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے، قرآن کی آیت جھٹلا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ تو یہ نہ دیکھ کہ بڑے بوڑھے کیا کرتے آئے میں وہی کروں گا، تو سچ کو دیکھ، تو بڑے بوڑھوں کی بات نہ دیکھ، تو کسی کی بات نہ دیکھ، تو سچائی دیکھ اور اس کو مان۔ سچائی اللہ کی ہے۔ اب کتنے لوگ میں نے کہتے ہوئے دیکھے ہیں، ارے کہ بھئی یہ تو ہمارے نبی نے فرما دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 72 فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے بن جائیں گے، تو وہ تو بھئی بننے ہیں ہی، ہیں؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بننے ہیں ہی۔ تو آپ ذرا غور کر سکتے ہیں اس سوال پر، بڑی باریک بات ہے سمجھنے کی۔ یہ شخص برائی پر راضی ہونے والا ہے جو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارے نبی نے فرما دیا 72 73 فرقے بننے ہیں، وہ تو بننے تو ہیں ہی، ہیں؟ بننے تو ہیں ہی۔ یہ مثال ایسی ہو گئی جیسے ہمارے نبی کی کتنی ساری حدیثیں ہیں جن میں کہا گیا ہے بے حیائی عام ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، اور برائیاں گنوائی ہیں، بلاತ್کار عام ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اب یہ شخص جو ہے کیا کرے گا پھر؟ ارے ہمارے نبی نے فرما دیا برائی عام ہو جائیں گی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو پھر یہ برائی کہاں روکے گا؟ پھر یہ نیت لے کر کے پھر یہ برائی کو کہاں روکے گا؟ پھر یہ اچھائی پہ کیسے چلے گا؟ اور جس نے لوگوں کو برائی سے نہ روکا، بھلائی کی طرف نہ بلایا، وہ کیا اچھائی پہ چلے گا پھر؟ جب خود اچھا بنے گا، خود دل میں جذبہ لے گا کہ برائی بری چیز ہے، اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے، ہیں؟ اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے اور اچھائی کی طرف بلانا چاہیے۔ اچھائی اسلام ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا، خود نیت بنے گی، تو پھر اوروں کو بھی روکے گا، ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ شخص برائی پر راضی ہونے والا ہے اور گمراہ انسان کی پہچان ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں سے میں کہا کرتا ہوں، جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی نے فرما دیا 72 73 فرقے بن جائیں گے، برائی عام ہوگی، تو بھئی اس میں ہم کیا روکیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہونی ہونا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ٹھیک ہے فرما دیا کہ 72 73 فرقے بن جائیں گے، ہیں؟ تو نبی نے فرما دیا بن جائیں گے، لیکن تم تو نہ بناؤ، تم تو نہ بناؤ۔ نبی نے فرما دیا کہ برائی عام ہوگی، تو اس برائی پہ تم تو راضی مت ہو، تم تو اپنے کرموں کو دیکھو، تم تو برائی کو روکو، تم تو اچھائی پہ چلو، تم تو فرقے نہ بناؤ اس بات کا بہانہ پکڑ کر کے، ہیں کہ نبی نے فرما دیا پھر فرقے بن جائیں گے، تو صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بننے ہی بننے ہیں۔
ارے وہ ٹھیک ہے نبی نے فرما دیا صحیح ہے, نبی کا فرمان حق اور سچ ہے, لیکن تو اپنا آپت دیکھ, تو فرقہ بندی کو روکنے کی کوشش کر, دین حق کی پہچان کر, سچائی کی پہچان کر. مگر کریں کیا, انسانی عقل نے ساری طاقت دنیا پر لگا دی, شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا, اس کو گمراہ کر دیا, اور ایسا گمراہ کیا کہ دین کی طرف, اللہ کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے. شاید کہ لوٹ آئے, ورنہ مر جائے گا انسان ایسے ہی. تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا ہیں, اور اللہ سے لوگ زیادہ تر کٹ گئے, اور لوگوں نے بجائے اللہ کی طرف دعوت دینے کے فرقوں کی دعوت دی ہے زیادہ تر. اور ایک دوسرا فرقہ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں, ایک دوسرا فرقہ ایک دوسرے فرقے سے نفرت کرتا ہے. تو پھر اب سمجھ لیجئے, اسلام کا پیغام تو یہ ہے نا, امن شانتی, نفرت نہ کرنا. سب میں سچا علم کون سا ہے, اللہ کا, جو سارے انسانوں کو جوڑے, اس میں محبت پیدا کرے. اب تمہارے پاس تمہارے فرقوں میں کون سا اسلام ہے پھر, جو تم نفرت کر رہے ہو ایک دوسرے سے, اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ فلاں مسلک والا ایسا, فلاں مسلک والا ایسا, اس کی برائی اس کی برائی وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ تمہارے پاس کون سا اسلام ہے بھائی ہیں؟ اسلام تو وہ ہے جو تعلیم چھپے نا, جس کی سچائی کبھی چھپتی ہے, نہیں چھپتی نا. جیسے اللہ کا کیلا, ناج, یہ چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے, سب کھاتے ہیں, سب جانتے ہیں, غریب ہو چاہے امیر ہو. اسی طرح سے اللہ کے قرآن کی سچی تعلیمات, سچائی چھپتی نہیں ہے, وہ بھی سب جگہ پھیلائی جاتی ہے. چھپانے والا عمل کون سا ہے, شیطان کا عمل. جو عمل چھپ کے کیا جائے وہ شیطان کا عمل, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا میں, زیادہ تر یاد رکھیں. تو اس لیے یہ بھی وجہ ہے کہ اس قوم کے جلیل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کا کام تھا کہ خود اسلام پہ چلے, شرک سے بچے اور اسلام کا پیغام پھیلائے. اسلام کا پیغام کیا ہے سب سے بہترین, کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے, ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے. سمجھے, توحید سے زیادہ تر پبلک کٹ چکی ہے, اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اب یاد رکھنا, آج جن لوگوں کو شریک کر رہے ہیں پریشانی کے حالات میں, کیا ان کو پکارتے ہیں یہ لوگ؟ جب جان پر بناتی ہے, مصیبت میں پھنستے ہیں, تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں پریشانی میں, لیکن ویسے شرک کرتے ہیں. تو آدمی عقل سے اپنی گھمنڈ میں سمجھنے کو تیار نہیں صحیح بات کو, اور یہ پتہ نہیں میں نقصان اپنا ہی کر رہا ہوں, کسی سے کچھ نہیں بگڑ رہا, میرا بگڑ رہا ہے, موت کے بعد معلوم پڑے گی. تو بھائی یہ بھی وجہ ہے, اس لیے ہم غور کریں اور اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. جی دوسرا سوال کریے. جی میرے سوال یہ ہے, کیا دنیا کے سارے غیر مسلمان جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ پلیز صحیح جواب دیں, اور کافر کا بھی صحیح مطلب بتائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیا دنیا کے سارے غیر مسلمان جہنم میں جائیں گے, نرک کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد؟ بہت بڑھیا سوال ہے. انشاءاللہ اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ دھیان لگا کر سن رہے ہیں بات کو. اور دوسرا یہ ہے کیا اور کافر کا مطلب صحیح کیا ہے. تو یاد رکھیں, کسی کو انجانے میں ہم کافر نہ کہیں. بہت سارے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ہم کسی کو انجانے میں کافر نہ کہیں, ہم پہلے اسلام کی دعوت دیں اسے, اور صحیح اسلام کی دعوت دیں, توحید کے بارے میں اسے بتائیں, ایک اللہ کے بارے میں بتائیں. یاد رکھیں دنیا کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں, سب کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے, اچھائی سے محبت, برائی سے بے چینی, گھبراہٹ. تو اگر ہم اللہ کے سچائی کو پہچان چکے ہیں, صحیح اسلام کو سمجھ چکے ہیں, اللہ کو پہچان چکے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں اچھے انداز سے, پیار سے, محبت سے, ایسے انداز سے کہ فساد بھی نہ ہو اور انسان صحیح بات کو سمجھ جائے. پہلے آپ لوگوں کو دعوت دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر سے کافر نکال دیتا ہے, کہ ایمان والوں میں بھی کافر ہوتے ہیں.
اب جیسے کتنے نبی ہیں جن کی بیوی جو ہے کافر تھی ہیں، ہاں، نوح علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں میں سے ایمان والوں کو نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ایمان والا ہی دھرتی پہ زندہ ہے، باقی غیر ایمان والا مردہ ہے، جو اللہ کی طرف سے بے ہوش ہے، صرف دنیا میں گم ہے اور سچائی سے اندھا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہے، وہ مردہ ہے۔ اور جس کو اللہ کی ہدایت مل چکی، سچائی کے ہوش میں آ چکا، دنیا کا دھوکہ پہچان چکا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ زندگی ایسی ہے، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے یا ابھی ختم ہو جائے، یہ زندگی دھوکہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، تو لہٰذا یہ جیون مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ تو اس کا ہر وقت کا جو ہے سوچ اور خیال یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک کا فرق یہ ہے، ایمان والے کی زندگی یہ ہے کہ 3 حال ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال، ایک سمے بیت گیا، ایک چل رہا ہے، ایک آگے آئے گا۔ وہ تینوں حال میں، تینوں وقت میں اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، یاد رکھیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور برائی سے بچتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر گھر میں تنگ حال ہے تو وہ اس تنگی پر غمگین نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر صبر کرے گا، سمجھے، اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا، اور اس کی نیت اس بات میں رہے گی، اس کے اندر جو لگن ہے اور محنت ہے، جستجو اس بات میں رہے گی کہ دنیا کے کام بن جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ راضی ہو گیا تو کامیابی ہے۔ اس کا ذہن یہ ہوگا، اس کے خیال یہ ہوں گے۔ اور کافر کا خیال یہ ہوگا جو اللہ سے دور ہوگا، اگر دنیا میں کوئی کام بن گیا تو بڑا خوش ہوگا، خوشی خوشی مگن مگن پھرے گا، اور اگر کوئی کام بگڑ گیا تو غمگین ہوگا، اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میرا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے دنیائی غم ہے، دنیائی خوشی ہے، ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا کوئی دھیان نہ ہوگا کہ اللہ راضی ہوگا تو میں کامیاب، اللہ ناراض ہوگا تو میں پریشان، غمگین، جیون کی بازی ہار جاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم کسی کو جو ہے کافر انجانے میں نہ کہیں، پہلے لوگوں کو دعوت دیں، کیا پتہ وہ ایمان لے آئے، اللہ کے بندے ہیں بھائی، سچائی تم ان تک پہنچا اور وہ ایمان لے آئے، مسلمان بن جائے۔ اگر تم نے اسے دعوت دے دی، اسلام کی تعلیمات سے اسے تم نے مطمئن کر دیا، اسلام کی شکچھا، اسلام کا گیان تم نے صحیح اس تک پہنچایا، اس کو سمجھایا، اور تم نے اسے پوری طرح سمجھا دیا، سمجھے، اسلام کی صحیح تعلیمات، اور پھر وہ جان بوجھ کر اکڑ جاتا ہے، اہنکار میں آ کر سچائی کا انکار کرتا ہے، تب آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچائی کا انکار کر دیا۔ کافر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بالکل سمپل مطلب ہے کہ سچائی کا انکار کرنے والا، اور پھر سچائی کو چھپانے والا، سچائی کو چھپا لے کہ اور تک بات نہ پھیلے، تاکہ اور لوگ اس راستے پہ نہ آ جائیں، اور لوگ ایمان والے نہ بن جائیں۔ اگر کسی کا دھیان لگ رہا ہو اللہ کے دین کی طرف، توجہ دے رہا ہو، ہے نا، تو اس کے دھیان کو ہٹانا پھر، ارے تو کہاں دھیان دے رہا ہے بھائی، ارے یہ بیکار کی چیز ہے، ان میں مت پڑے، اپنے پرانے مذہب پہ چل، جب بڑے بوڑھے کرتے آئے وہی کر رہے ہیں، کہاں دھیان دے رہا ہے تو، اس کو بھی روک لے۔ کسی کا دھیان لگ رہا ہو اللہ کے دین کی طرف ہیں تو اس کو بھی روک لے۔ تو سچائی کا انکار کرنے والا، سچائی کو چھپانے والا کافر ہے۔ اب یاد رکھیں، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، میں نے بھی کیا کہا، سچائی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو سچائی کے انکار کرنے والا، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سچائی کا انکار کرنے والے صرف ہمارے ہندو بھائی ہیں، یا سکھ بھائی ہیں، یا عیسائی بھائی ہیں، یا دنیا کے اور دھرموں کے لوگ ہیں۔ اگر ہمارا یہ گمان ہے کہ صرف سچائی کا انکار کرنے والے غیر دھرم کے لوگ ہیں، تو یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ سچائی کا انکار کرنے والے مسلمانوں میں بھی بہت ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سچائی کا انکار کرنے والے مسلمانوں میں بھی بہت ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو موت کے بعد کی زندگی نہیں مانتے؟ جو موت کے بعد کی زندگی نہیں مانے گا، دھرتی پہ وہی تو ظلم کرے گا، دنیا کی کولی وہی تو بھرے گا، بے ایمانی سے، مکاری سے، جیسے بھی ہو سکے گا، فراڈ بازی سے، رشوت خوری سے،
दलाल गिरी से, हैं, धोखाधड़ी करके, वो इस ज़िंदगी में बेईमानी जब ही करेगा जब उसका मौत के बाद की ज़िंदगी पे यकीन ना होगा, हैं। हाँ, तो इसी तरह से हम समझें कितने लोग ऐसे हैं मुसलमानों में जो एक दूसरे की मुखबरी करते हैं। अरे नमाज पढ़ी जा रही है और तुम जो है बुराई को मुखबरी कर रहे हो, बता रहे हो। तो जो इंसान नमाज के लिए मुखबरी कर रहा है, क्या वो मुसलमान है? सच्चाई का इनकार करने वाला नहीं, सिर्फ सच्चाई का दुश्मन भी है वो। समझ में आ रही है बात? पहचानो सही सच्चाई को कि लोग दुनिया में क्या हैं। तो इसी तरीके से ये गलतफहमी जो लोगों को है, ये गलत है। तो याद रखें, कुरान हदीस की रोशनी में, ये मेरी अपनी बात नहीं है, काफिर होना मुस्लिम या गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं है। काफिर होना मुस्लिम या गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं है, बल्कि सच को ना मानने का फ़र्क है। सच किसका है? अल्लाह का। जो सच्चाई को ना माने वो काफिर है। काफिर का मतलब इनकार करने वाला, ना मानने वाला। समझ में आ रही है बात? तो कितने मुसलमान कहलाने वाले लोग अल्लाह की कुरान की आयतों को झुठला देते हैं, इनकार कर देते हैं, और क्या कहते हैं कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आए हम भी वैसे ही करेंगे। कुरान क्या है? सच। नबी का फरमान क्या है? सच। तो उसने अल्लाह के सच को, सच के आगे बड़े बूढ़ों की बात को माना, झूठ को, गुमराही को। समझ में आ रही है बात? तो फिर उसे क्या कहेंगे? इनकार करने वाला। कितने मुसलमान कहलाने वाले हम देखते हैं, कहते हैं मौत के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ है यही दुनिया के अंदर है। समझ में आ रही है बात? जैसे गैर मुसलमान कहते हैं आमतौर पे कि मरने के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है दुनिया में, स्वर्ग नरक है ही है। ऐसे मुसलमान कहलाने वाले लोग भी कहते हैं कि जन्नत दोज़ख है ही है, कुछ नहीं है मौत के बाद। तो इसने फिर क्या किया? कुरान की आयत को झुठला दिया। अल्लाह ने फरमाया असल ज़िंदगी आखिरत की है, और ये इनकार कर रहा है। तो कुरान की आयत का इनकार करने वाला ही तो काफिर होता है। नारी बात समझ में? इस्लाम की बहुत मजबूत बुनियाद है ये, आखिरत पे ईमान लाना। जो आखिरत पे ईमान लाएगा वो सही से अल्लाह पे ईमान लाएगा, और जो आखिरत पे ईमान नहीं लाएगा वो अल्लाह पे भी सही से ईमान नहीं लाएगा। याद रखना, अल्लाह पे कायदे में ईमान ला ही नहीं सकता जब तक आखिरत को न मानेगा। अल्लाह से मुलाकात को झुठला रहा है वो। मौत के बाद ज़िंदगी मानेगा, मेरा एक मालिक है जो मेरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा, डरेगा वो, तो अल्लाह का उस पर, अल्लाह को ठीक से मानेगा फिर, हैं? हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में गुमराही आम है, इसलिए सही बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों का पता नहीं लगता कौन क्या है, कौन क्या है। तो कुरान यही तो बता रहा है हमें, हम दुनिया की बात ना देखें, जो कुरान कहता है वो देखें। इस कौम ने यही काम छोड़ दिया, इसलिए कौम अलग अलग तरीके में भटक गई। कुरान को देखते, कुरान की शिक्षा पर चलते तो एक रास्ते पे होते, एक अल्लाह को मानने वाले होते, शिर्क से पाक होते, और अल्लाह के पैगाम को समझते, अल्लाह की हिदायत मिलती तो अल्लाह के दीन को फैलाते, तो काय को जिल्लत हमारे ऊपर आती। समझ में आ रही है बात? हाँ, इसलिए गौर करने की ज़रूरत है। तो याद रखें, किसी भी गैर मुसलमान को, हमारे हिंदू भाई को अनजाने में काफिर ना कहें। समझ में आ रही है बात? काफिर का मतलब इस्लाम की सच्चाई का इनकार करने वाला। तो उसे अनजाने में काफिर ना कहें, पहले उसको दीन की दावत दें, उसे मुतमईन करें, क्या पता वो मान ले, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे, हैं, उसकी नीयत देख करके। मैं तो 15-20 साल से दावत देता हुआ आ रहा हूँ गैर मुसलमान भाइयों में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सम्मान भी करते हैं वो। और एक एक आदमी को 10-10 साल से दावत देता हुआ आ रहा हूँ मैं। इस्लाम की जो तालीमात है, जो शिक्षा है, समझाता हुआ आ रहा हूँ। और कितने लोगों से मैंने फिर बैठ कर के, जब उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने खूब मुतमईन किया, इस्लाम की तालीमात बताई, तौहीद बताई, सब कुछ समझाया, कुरान की शिक्षा बताई, नबी का फरमान की शिक्षा बताई। 10-10 साल हो गई। जब उन्होंने नहीं माना, तब मैंने उनके मुंह पर बैठ के कह दिया उनको कि भाई आप काफिर हैं, आप जो है काफिर हैं। उन्होंने कहा कि काफिर का मतलब कि इस्लाम की सच्चाई का इनकार करने वाला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आप कहिए, हैं? तो उनको कोई बुरा नहीं लगा। हमारा रब जानता है, अगर आप ऐसे ही गाली बकेंगे, वो हमारे गैर मुसलमान भाई समझते हैं काफिर को गाली, कि ये जो है हमें काफिर कहते हैं। अरे भाई, उनको समझाओ, पहले उनको दीन बताओ,
ان کو سمجھاؤ, کافر کا مطلب بتاؤ, دین سمجھاؤ. جب وہ نہ مانے تو آپ ان سے کہیے, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں گے ہم اسلام کا انکار کرنے والے ہیں اس لیے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. یہ تو یہ سچ ہے, ہم اسلام کو نہیں مانتے. تو کافر کا مطلب غیر مسلم, نان مسلم ہیں. ایسی ہمیں ہندو کہتے ہیں غیر ہندو, یہ ہمارے ہندو دھرم کو نہیں مانتا تو غیر ہندو ہے. ہیں ایسی ہم مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم, یہ ہمارے اسلام دھرم کو نہیں مانتے تو غیر مسلم ہیں. لیکن دھرم پہلے سمجھ تو لو, دھرم صحیح کیا ہے. دھرتی پہ کون سی کتاب ہے جو برائی سے سرکشت ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی اور اچھائی اور انسانیت قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید پوری دنیا میں برائی سے پاک کتاب ہے جو ہمیں ایک صحیح قانون دیتی ہے جیون جینے کا, اللہ کا صحیح طریقہ بتاتی ہے ہمیں. باقی اس کے علاوہ ہر کتاب میں ملاوٹ ہے, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. اچھائی آٹے میں نمک کی برابر ہے, زیادہ تر برائی ہے. لیکن جو سچائی کی نگاہ سے دیکھے گا وہی تو سمجھے گا. تو یاد رکھیں, قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. تو جو انسان قرآن کو جھٹلائے اس نے نبی کے فرمان کو جھٹلا دیا ہے. جس انسان نے قرآن کو جھٹلا دیا, قرآن کی بات کو نہیں مانا, اس نے نبی کے حکم کو جھٹلا دیا. سیدھی سی بات ہے. تو اب اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے قرآن میں کہ جو میرے بھیجے ہوئے اس کلام کے اندر, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو میرے بھیجے ہوئے اس کلام کے حکم کے اعتبار سے فیصلہ نہ کرے اور نہ مانے, وہی تو کافر ہیں, وہی تو ناشکرے ہیں, وہی تو لوگ ظالم ہیں. اور سچی بات ہے, قرآن دھرتی پر برائی سے پوتر کتاب ہے. قرآن کی تعلیمات پر آ کر ہی انسان پوری طرح سے برائی سے بچ سکتا ہے, اپنی روح کو برائی سے پاک کر سکتا ہے. اور کامیاب وہی ہوگا جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی روح کو برائی سے پاک کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاد رکھیں اس چیز کو ہم, کہ کافر وہ ہے جو قرآن کا انکار کر دے, قرآن کی آیت کو جھٹلا دے. اب جو بھی انسان, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان, آپ جب دعوت دے رہے ہیں اور اس نے جان بوجھ کر اہنکار میں جھٹلا دیا تو آپ صاف صاف فیصلہ کر لینا کہ یہ انکاری ہے. سیدھی سی بات ہے, کوئی زیادہ لمبی چوڑی کھچڑی تو ہے نہیں, ہیں صاف صاف بات ہے موٹی موٹی, کہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ جھوٹ پہ چلنے والے بھرے پڑے ہیں, فراڈ, دھوکہ دینے والے. تو یاد رکھیں, جو مسلمانی روپ جس نے اپنا رکھا ہے اور وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, وہ غیر مسلمان سے بڑا فراڈ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا کہا ہے دنیا کو؟ دھوکے کا گھر, 4 دن کا کھیل تماشا ہیں. ہاں, تو دنیا کیا ساری کیا ہے؟ دھوکہ. تو اس لیے سچے ایمان والے بنیں. اللہ کو سچائی پسند ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے. جو سچائی کو اپنائے گا بس وہی جہنم کی آگ سے بچ پائے گا اور جنت کو حاصل کر پائے گا. ہاں, یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں صاف صاف کہ جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ سچے بنیں گے, سچائی کو اپنائیں گے, ایمان لائیں گے, ہیں سچائی پر چلیں گے, اللہ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ فراڈ بازی نہ کریں گے, مکاری نہ کریں گے, اللہ کے دین میں دھوکہ دھڑی نہ کریں گے, سچائی سے اپنے رب کو مانیں گے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کے ساتھ شریک نہ کرو. ہیں کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو تم سر جھکانے میں یا پکارنے میں یا کسی کا حکم ماننے میں اللہ کا شریک کیوں کرتے ہو؟ پھر اسی کو پکارو, اسی سے جو مانگنا ہے اسی سے مانگو, اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اسی کے حکم پہ چلو. اللہ کا حکم قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان میں ہے. اب ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا دنیا کے سارے سچائی کا انکار کرنے والے, یعنی کہ غیر مسلم ہو یا مسلم, جو سچائی کا انکار کر رہا ہے, اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے, اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے, اللہ کے حکم کے حساب سے فیصلے نہیں کرتا, کیا سچائی کا سب انکار کرنے والے, زیادہ تر غیر مسلمان, سب جہنم میں جائیں گے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ تو ہاں بالکل, قرآن سے آپ دیکھیے, سمجھیے بات کو اور خود بھی عقل سے غور کریے کہ جس مالک نے صاف صاف اعلان کر دیا سورہ الدہر میں
کہ انسان کچھ نہ تھا، تعریف کے قابل اسے ہم نے بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے آج جو انسان کی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے کہ کلکٹر صاحب، منتری صاحب، فلانے صاحب، تعریف ہو رہی ہے اس کی، یہ ایک لوتھڑے سے، گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان بنایا۔ انسان کچھ نہ تھا، اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ کتنا بڑا احسان ہے ہیں؟ وہ مالک ہے، وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو نہیں چاہتے اللہ ہمیں پیدا کرے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ پھر ہم پہ قانون بھیجتا ہے ہیں؟ تو یاد رکھیں وہ مالک ہے، مالک سے ملکیت کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ وہ مالک ہے تو اس نے ہمیں پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنا دی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جنت کے شوق، جہنم کے خوف، اس کی رچنا ہے۔ دنیا میں ہمیں بھیج دیا امتحان کے لیے، اچھائی برائی میں ڈال کر ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ جیسے ہم نے کرم کیے ہیں وہ مالک ہے، ہمیں ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اور پھر وہ مالک ہے جو ہم جو چیز ہم اس سے مانگیں گے، دنیا مانگیں گے ہم، دنیا ہمیں دے دے گا ہیں؟ برائی کے راستے پہ چلنا چاہیں گے برائی کا راستہ بھی کھول دے گا، اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہیں گے تو اچھائی کا راستہ بھی کھول دے گا، ایمان مانگیں گے تو ایمان بھی دے گا، دنیا مانگیں گے دنیا بھی دے گا۔ وہ مالک ہے بھائی، امتحان لے رہا ہے نا، موت تک چھوٹ دے رکھی ہے، جو مانگو گے وہ دے گا۔ لیکن موت کے بعد جس مقصد کے لیے اللہ نے جیون دیا ہے کہ میرے بندے دنیا سے مجھے راضی کر کے آ، اور دنیا ایک کھیل تماشا ہے، 4 دن کا جیون ہے، اور دنیا ایک بازار ہے جو میں نے سجایا ہے، جنت، اور تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے جنت یا جہنم خریدنے کے لیے ہیں۔ تو تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا، دنیا میں تمہیں بھیجا۔ تمہارا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے صاف فرما دیا، کیا مقصد ہے؟ کہ میرے بندو میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ تو ہم دیکھ لیں، غور کر لیں، اللہ کی اور بھی مخلوق ہے جو کھلم کھلا دھرتی پر نہیں رہ سکتی۔ ہم صرف انسان کھلم کھلا رہ رہے ہیں، ہمارے مکان ہیں، روڈ ہیں، پکی سڑکیں ہیں، ہوائی جہاز میں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ شیر، چیتا، پرندے چرندے جیسے 20,000 سال پہلے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسے رہ رہے ہیں، ان میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ ہم انسان ہی کپڑے پہنتے ہیں اور مخلوق کپڑے بھی نہیں پہنتی ہے نہیں۔ تو جیسے شیر کے اندر، پرندوں کے اندر، کیڑے مکوڑوں کے اندر خون کھال گوشت ہے، میٹ ہے، ایسی ہمارے اندر بھی ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم اللہ کی سب سے بڑھیا مخلوق ہیں، اسی لیے ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں اور غور کریں اس بات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے، یعنی ہم جو دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہمیں جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم نے وہ مقصد ہی پورا نہ کیا تو پھر ہم سزا کے حقدار ہیں۔ یاد رکھیں بھئی، کوئی چیز ہم نے پیدا کی کسی مقصد کے لیے اور اس چیز نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو پھر ہمارے کس کام کی وہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر دھرتی پر کتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور پھر بھی ہم اس کا انکار کریں، پھر بھی ہم اس کی ناشکری کریں، پھر بھی ہم اس کے حکم کی نافرمانی کریں، برائی کو پسند کر لیں، کفر کو پسند کر لیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم مورتی پوجا کریں، قبر کی پوجا کریں، اللہ کو چھوڑ کر ہم مورتیوں سے مانگیں، قبروں سے مانگیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم اوروں کا حکم مانیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جس مالک، ہم کچھ نہ تھے، جس مالک نے ہمیں بنایا، ہمارا وجود بنایا، دنیا میں بھیجا، جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اسی کا ہم نے انکار کیا اور اس کی ہم نے ناشکری کی، اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پھر اس کو جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے بھائی، بنایا ہوا، قرآن میں بتا دیا گیا ہے صاف صاف۔ سب سے بہترین قانون بنانے والا اللہ ہے، سب سے بہترین انصاف کرنے والا اللہ ہے، اس لیے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، اللہ کے قانون سے بغاوت کرے گا، سچائی کو جھٹلائے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے قانون سے بغاوت کرے گا، ہاں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور خود بھی عقل سے غور کرو، جس مالک نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا، ہم نے اس مقصد کو ہی ختم کر دیا، مار دیا،
تو پھر تو بھائی ہماری عقل بھی کہتی ہے اس بات کو، پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ملنی چاہیے، عقل بھی کہہ رہی ہے اس بات کو۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہ کیا بہترین فیصلہ کرے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ تو جو اللہ فیصلہ کرے گا اس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا کہ کس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھیجنا ہے، کس کو بھیج کے نکال لینا ہے، کس کو کتنی سزا ملے گی۔ یہ صرف اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب دیکھیے قرآن کی ہم آیت سے غور کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا سورہ قرآن میں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کہا ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں میرے ہی لیے ہیں، میں سارے عالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور رحمان الرحیم ہیں، میں بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کیا بتایا کہ ساری تعریفیں میرے ہی لیے ہیں، کیونکہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سارا جہان فانی، مرنے مٹنے والا، اللہ لا فانی، کبھی نہ مٹنے والا۔ غور کریں بات میں کہ اسی لیے جو زندہ ہے، جس کی نہ شروعات ہے، جس کا نہ انت ہے، بے شک تعریف اسی کو اچھی لگتی ہے، اسی کو سجتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تم سب کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم سب کو مرنا ہے، میں موت سے پوتر ہوں، ہر طرح کی تعریف میرے ہی لیے ہے، میں سب کو پالنے والا ہوں، تم سب میری مخلوق ہو، تم سب میرے پیدا کیے ہوئے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر میں تمہیں کھانے پینے کو بھی دیتا ہوں، تمہارے اندر حاجتیں ضرورتیں میں نے بنائی ہیں ان کو بھی میں ہی پورا کرتا ہوں، تم کو کھانے پینے کو میں ہی دیتا ہوں، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا میرے سوا۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا میرے سوا، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا میرے سوا، کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا میرے سوا، کوئی کسی کی منوکامنائیں پوری نہیں دور نہیں کرتا، پوری نہیں کرتا میرے سوا، کوئی کسی کی مشکل کشائی نہیں کرتا میرے سوا، کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کرتا میرے سوا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، میں نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، میں نے ان کے اندر ضرورتیں پیدا کی ہیں، حاجتیں پیدا کی ہیں، پیٹ لگایا ہے، بھوک بنائی ہے، ضرورتیں بنائی ہیں، میں ہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ میں ہی سب کو پالتا ہوں، اور رحمان الرحیم، میں بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اب اللہ کتنا مہربان ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اب دیکھیے بات سمجھنے کی ہے، اگر میں کسی کے ساتھ احسان کروں، کسی کے ساتھ میں نے احسان کیا ہیں، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم کچھ نہ تھے، انسان بنایا، پھر ہمیں پال بھی رہا ہے، وہ ہماری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے وہ ہیں۔ انسانی فطرت کیا ہے، انسانی نیچر، انسانی سوچ کیا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اگر میں کسی کے ساتھ احسان کروں اور وہ میری ناشکری کرے، مجھ سے ہی دشمنی کرے، مجھ سے ہی بغاوت کرے ہیں، تو میری سوچ کیا ہے ہیں؟ میری سوچ کیا ہے؟ مجھ سے ہی نافرمانی کر رہا ہے وہ، میں نے اس پہ احسان کیا، مجھ ہی سے بغاوت کر رہا ہے، تو مجھے فوراً غصہ آ جائے گا، اور پھر میں اس کے ساتھ دوبارہ احسان نہیں کروں گا۔ یہ انسانی سوچ ہے، انسانی نیچر ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے میرے ساتھ برا بدلہ دیا، اب میں آج کے بعد اس کے ساتھ کبھی احسان نہیں کروں گا۔ لوگ ایسے کہتے نہیں کہتے؟ ہاں، تو اب ہم اس چیز پر غور کریں کہ اللہ کیسا مہربان ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے زیادہ دانی کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کرپیا اور دیا کرنے والا کوئی نہیں ہے ہیں؟ ہاں، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور سب کچھ اس کو دیا، ساری نعمتیں دھرتی پہ جو ہم کھا رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب اللہ ہی کا انکار کر کے، اللہ ہی کا ناشکرہ بن کے تو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، پھر کہاں جائے گا ہیں؟
تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور اتنی نعمتیں لوگ دھرتی پہ کھا رہے ہیں اس کی پیدا کی ہوئی، اور دھرتی پہ زیادہ تر اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں۔ آپ جب غور کریں گے اللہ کی حق بات سننے کو تیار نہیں، فوراً انکار کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کی بات ماننے والے نہیں، اللہ کا حکم ماننے والے نہیں، اور شرک کرنے والے بے شمار بھرے پڑے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو اب آپ یاد رکھیں، کسی شخص کے ساتھ میں نے احسان کیا، اس نے اس کا بدلہ برا دیا، پھر میں بھٹک گیا، پھر میں نے بعد میں جو ہے ہمدردی میں آ کے احسان کر دیا، پھر اس نے بدلہ برا دیا، پھر میں نے احسان کیا، پھر اس نے برا بدلہ کی دیا۔ تو آپ 2-4 بار احسان کرنے کے بعد میں آپ کیا ارادہ کریں گے؟ اب میں آج کے بعد اس کے ساتھ احسان کروں گا ہی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں اللہ پر کہ بندے بار بار اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ پھر بھی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا، پھر بھی پالتا ہے، پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو لوگ بار بار اس کی ناشکری کرتے ہیں، ہر وقت اس سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے حکم پہ نہیں چلتے ہیں، اوروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اوروں کو پکارتے ہیں۔ ہاں، اللہ پھر بھی ہر وقت پھر بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، انہیں کھانے کو دیتا ہے، ان کی آنکھ نہیں پھوڑتا، ان کے کان خراب نہیں کرتا ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ احسان موت تک ہے، موت تک، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے سوا میری مخلوق ہے، کوئی اور اسے پال نہیں سکتا ہیں۔ ہاں، اللہ نے زندگی دی ہے، ایک زندگی کا سمے دے دیا ہے ہر انسان کو، اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی وہی پھر ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ زندگی کا سمے دے دیا ہے امتحان کے لیے، دونوں راستے کر دیے ہیں، چاہے میرا احسان مان کے آ دنیا سے، میرے حکم پہ چل کے آ، یا میری ناشکری کر کے آ۔ موت کے بعد یہ موت تک ہے، اللہ یہ احسان موت تک کرتا ہے۔ موت کے بعد پھر جو ناشکرا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا، اور احسان ماننے والا، اللہ کے حکم پہ چلنے والا جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ موت تک اللہ نے سب کو جیون دیا ہے۔ اب دیکھیں ہم دھرتی پہ کتنے ظالم ہیں، ناشکرے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ جو دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کی دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو نقصان دے رہے ہیں، وہ بھی ہر روز اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر موت کے بعد جیسے کرم کیے ہیں اللہ پھر ویسے ہی بدلہ دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو کہ ظالم آج دھرتی پر ظلم کر کے موت کے بعد بڑا روئے گا، بڑا پچھتائے گا، اے کاش میں اپنے مالک کو راضی کر کے آتا اور جنت کی نعمتیں پاتا اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہاں، موت تک۔ زندگی کا ہمیں ایک سمے دے دیا ہے، اب موت کے بعد جیسے کرم انسان کر کے جائے گا اللہ اسے ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ناشکروں کو بھی اس لیے پالتا ہے کہ اللہ کے سوا پالنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس لیے اللہ ان کو بھی پالتا ہے۔ زندگی امتحان ہے، موت کے بعد جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے یہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اب عقل کے اندھے کہتے ہیں جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، سچائی سے اندھے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں مجھے بھی مرنا ہے، اپنے مالک کی طرف سے اندھے ہیں۔ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی، جس خدا نے تجھے پہلی بار پیدا کر دیا گندے پانی کے قطرے سے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے بہتر اسی میں ہے کہ اس کی سچائی پر، اس کی بھلائی پر آ جاؤ، اسی میں امن ہے، شانتی ہے، برائی کا راستہ چھوڑ دو اگر دنیا اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اور اس مالک کی کھوج کرو جس نے تمہیں جیون دیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں موت دینے والا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، اس مالک کی کھوج کرو۔ اور اس مالک کی کھوج میں ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھو ایک ایک کر کے، اور جتنا ہو سکے سچائی پہ چلو اور سچائی کو پھیلاؤ، تب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدایت دے گا، صحیح سمجھ دے گا، ہوش میں لائے گا، جگہ دے گا، دنیا کا دھوکہ ہٹائے گا۔ اور یاد رکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے کہ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جنت کے شوق، جہنم کے شوق، جنت کے شوق اور جہنم کا ڈر، اور غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، انسانیت کا مادہ اس نے ہمارے اندر رکھا ہے۔
اب اسی رچنا کے آدھار پر، جس رچنا پر اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارے اندر احساسات رکھے ہیں، یہ اسی رچنا کے آدھار پر اللہ نبی کو بھیجتا ہے، اور نبی اسی رچنا کے آدھار پر اللہ کے قانون کو سناتا ہے کہ لوگوں، اچھائی میں تمہارے لیے شانتی ہے، اچھائی اللہ کی ہے، اور برائی میں اشانتی ہے، نقصان ہے، اور بے چینی ہے، اور پریشانی ہے۔ اللہ کی رچنا یہ ہے کہ لوگوں، دنیا میں اچھائی کا راستہ اپناؤ، تم دیکھو دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا، اور موت کے بعد بھی تمہیں سکون والی، امن والی جنت حاصل ہوگی۔ گمراہی میں نہ پڑو۔ اللہ نے سچ اور جھوٹ کو صاف صاف اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ گمراہی میں نہ پڑو، سیدھی سیدھی راہ تمہاری یہ ہے، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے اندر رچنا بنائی ہے، اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، شیطان کی برائی سے جو ہے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، شیطان کی برائی سے تمہارے اندر نفرت رکھی ہے کہ دیکھو دنیا کے 4 دن کے مزے میں اللہ کی رچنا کا الٹا نہ کرو، اللہ کی رچنا کا الٹا نہ کرو۔ دیکھو تمہارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں دائیں بائیں سے، پتہ نہیں تمہاری موت کس حالت میں آ جائے۔ اللہ کے نافرمان بن کے مت مرنا، مسلم ہو کے مرنا، اللہ کے آگیاکاری ہو کے مرنا۔ ہاں، تو اسی حساب سے نبی اللہ کا حکم لے کے آتا ہے۔ جس انسان کے اندر اچھائی ہوتی ہے، جس نے اپنی رچنا کو، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو خراب نہیں کیا ہوتا، جو ڈرتا ہے اللہ سے، وہ مان لیتا ہے نبی کی بات کو، اور جو دنیا کے مزے میں اور دنیا کے نشے میں، اور جس کے اندر اہنکار ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے اللہ سے، وہ انکار کر دیتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ جو مان لیتا ہے وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اسی امت میں سے، ہاں، نبی کے امتی کو کھڑا کرتا ہے۔ امتیوں پہ فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ اس امت کو میدان میں لایا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ جب یہ اسلام کا پیغام، اللہ کا حکم لوگوں کو بتائیں گے، اور اللہ کے اچھے برے بندے جیسے بھی ہیں جو ڈر جائیں گے، وہ مان لیں گے، تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ جب تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں گے نہیں، تو وہ لوگ کیا جانیں گے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ ویسے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر دے، جیسے چاہے کسی کو ہدایت دے دے، لیکن ہمیں ذریعہ بنایا ہے۔ تو اسی حساب سے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے ان سے کام لیا ہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے جھوٹ اور سچ کو سب کو صاف صاف دکھا دیا ہے۔ ہاں، اب جو ماننے والے ہیں وہ صحیح اسلام کو سمجھ گئے، ان کو اللہ کی ہدایت مل گئی، اور جو نہ ماننے والے ہیں، جن کے اندر اہنکار ہے، وہ الگ چھٹ گئے۔ تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بہت لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ ان کی تعلیمات سے سچے راستے پہ آ گئے، ہدایت مل گئی ان کو اللہ کی، اور جن کے اندر اہنکار تھا وہ گمراہی میں پڑے رہے اور انکار کر دیا، اپنے اہنکار میں پڑے رہے۔ جو اللہ سے ڈر گئے وہ بھی مرنے والے ہیں، اور جو اپنے اہنکار میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں۔ دنیا میں رہے گا کوئی نہیں، سب کو مرنا ہے، چاہے اچھائی پہ چلو یا برائی پہ چلو، اللہ کا حکم مانو یا نہ مانو، مرنا سب کو ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر ایمان لے کے مرا، اللہ کے حکم پہ چل کے مرا، وہ تو کامیاب ہے مرنے کے بعد، اور جو اپنے اہنکار میں پڑا رہا، گھمنڈ میں پڑا رہا، دھرتی پہ فساد پھیلاتا رہا، وہ بھی مرے گا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہے۔ مرنا سب کو ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ عقل سے کام لو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور سچی راہ کیا ہے۔ زندگی تو ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، میرا شریر ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں، تو دنیا کا دھوکہ سمجھو کہ یہاں سے مرنا ہے، جانا ہے، اپنے رب کے سچائی پہ آ جاؤ۔ اب دیکھو میں یہ محنت کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے، ہر انسان تک پہنچائے، سب میں محنت کرے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت دے گا۔ ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں تو صحیح۔ ہاں، قرآن ایک چمک کی طرح ہے، جیسے لکڑی کاٹنی آرا مشین ہوتی ہے، اس پہ لکڑی کاٹتے ہیں، اس کا گرتا ہے برودہ، چورا۔ اسی طرح سے لوہا کاٹنی آ رہی، لوہا کاٹتی ہے، اس کا بھی گرتا ہے چورا۔ اب لکڑی کا چورا، لوہے کا چورا، دونوں کو مکس کر لو۔ اب مکس کرنے کے بعد کیسے چھانٹو گے اسے؟ اس پہ آپ میگنیٹ چمک گھماؤ، لوہا چپک جائے گا اور لکڑی نیچے رہ جائے گی۔ اسی پرکار قرآن ایک چمک ہے۔ اس دھرتی پر اللہ کے بندے ہیں سب، جن کے اندر اچھائی ہے، بھلائی ہے، جنہوں نے اللہ کی رچنا کو برباد نہیں کیا ہے، اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی کو ناپسند کرتے ہیں،
کافروں کے اندر ہیں، نہ غیر مسلمانوں کے اندر ہیں، سب کے اندر ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ قرآن کا پیغام ان تک پہنچاؤ تو صحیح۔ قرآن جن کے اندر اچھائی ہے ان کو چپکا لے گا لوہے کی طرح، اور جن کے اندر برائی ہے، جنہوں نے اللہ کی رچنا کو برباد کر دیا ہے، دنیا میں گم ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں، اچھائی کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو قرآن لکڑی کی طرح چھوڑ دے گا۔ تو ہم اللہ کی حجت طاری کریں، اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ عذاب کو اللہ تعالیٰ ہی ہٹائے گا۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر چیز ہر سمے اللہ کی نگاہ میں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے یاد رکھیں، نبی جب بھی آتا ہے تو نبی کے ذریعے سے یا حق پہ چلنے والے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا راستہ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے ہر قوم کو دکھا دیتا ہے، پبلک کو دکھا دیتا ہے، یاد رکھنا۔ آج کے زمانے میں الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ نے لوگوں کو دکھا دیا سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، سچائی یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، سچا دین یہ ہے اور جھوٹا دین یہ ہے، گمراہی یہ ہے اور جنت کا راستہ یہ ہے اور جہنم کا راستہ یہ ہے، اللہ نے سب دکھا دیا ہے۔ تو یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس زندگی میں امتحان لے رہا ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کے ذریعے سے یا امتی، آج تو خیر اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ جس ذریعے سے بھی جو ہے جنت اور جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے کہ میرے بندوں میں اس راستے سے راضی ہوتا ہوں، اچھائی سے راضی ہوتا ہوں، برائی سے ناراض ہوتا ہوں۔ اچھائی پہ چلنے والے کا انجام موت کے بعد جنت ہے، سورگ ہے، اور برائی پہ چلنے والے کا انجام نرک ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 115 میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، ذرا سنیں غور سے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارگ پر لانے کے بعد پھر گمراہی میں ڈال دے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں پر چلنا چاہیے، جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، جب تک کہ یہ راہ لوگوں کو نہ دکھا دے۔ واستو میں اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ ہی کے ادھیکار میں زمین اور آسمانوں کا راجیہ ہے، اسی کے ادھیکار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی سمرتھک اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو صحیح راہ دکھانے کے بعد گمراہ کر دے، جب تک، سنیں بات پہ غور کریں، جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، جس راستے پر چلیں اور کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف پبلک کو دکھا دیتا ہے، سچائی یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، جہنم کا راستہ یہ ہے، میں تمہارا مالک ہوں، میرا حکم یہ ہے اور میں نے اس سے منع کیا ہے، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے۔ تو لوگ کس پر پرہیز کریں، جس پر چلیں، یعنی دنیا میں اللہ ہر قوم کو سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اب چاہے وہ اپنائیں یا نہ اپنائیں، چونکہ امتحان لے رہا اللہ تعالیٰ، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اللہ جنت اور جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے، جو مان لے وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور جو نہ مانے انکار کر دے وہ کافر بن جاتا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، بہت ساری قسمیں ہیں انسانوں کی، سب کے دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سب کا مالک ایک اللہ ہے، سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، سب کے اندر اللہ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے ایک سی فیلنگ رکھی ہے، ہاں، سب کی ایک سی فیلنگ رکھی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ۔ جان بوجھ کر انسان سچائی کا انکار کرتا ہے، انسان سچائی کو جان لیتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے اہنکار میں انکار کرتا ہے، اسی لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے ہر دھرم کے بارے میں جو سچائی تھی اور جو جھوٹ تھا
وہ اللہ نے قوم کو پبلک کو دکھا دیا ہے کھلے طور پہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر دھرم میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی روپ نہیں ہے، نہ کوئی شریر ہے اس کی مورتی نہ بناؤ، اس کے آکار نہ بناؤ۔ اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے انشاءاللہ ثابت کیا اللہ کی مدد سے۔ اللہ نے دکھوایا کہ ساری دنیا میں ہر دھرم میں ملاوٹ ہو چکی ہے، لہٰذا سرکشت دھرم اسلام ہے، اللہ نے سب کو دکھوا دیا۔ اب اس کے بعد جو لوگ اہنکاری تھے، گھمنڈی تھے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے تھے، ان کو بہت جو ہے ناگوار گزرا، جن کی دھرم کے نام پر دکان چل رہی تھی ہیں، اور جب جو لوگ اچھے تھے، جو ڈرنے والے تھے اللہ سے، وہ اسلام کی اچھائی کو ماننے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب جو لوگ برائی پر چلنے والے تھے، جن کا شیطانیت کا دھرم تھا، ظلم جاستی پھیلانا ہے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا بے ایمانی والا جو دھرم ہے وہ خطرے میں ہے، اگر اسلام کا پیغام عام ہو گیا تو کتنے لوگ ہیں جو ہمارے بے ایمانی والے دھرم سے نکل کر چلے جائیں گے، ہماری کمائی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے جوا کھیلنا، شراب پینا، غلط کام کرنا یہ ختم ہو جائیں گے اگر اسلامی حکومت آ گئی، اگر سنسار کے سچے مالک کا قانون دنیا میں لاگو ہو گیا تو پھر ہماری ساری برائی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ دشمن ہیں اسلام کے۔ ہاں، جس مالک نے جیون دیا، جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اسی کے دشمن ہیں، اور اسی لیے دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے آپ بار بار سن رہے ہیں اس بات کو کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے، ہندو دھرم خطرے میں ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان غور کرے کہ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرو گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے دین کی دعوت دی جاتی ہے، پھر کفر جاگتا ہے، اور پھر وہ سرکشی کرتا ہے اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کی تدبیر بناتا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے طاقت اکٹھی کرتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، یاد رکھیں۔ دنیا میں جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ اپنا ایسا ہی اثر دکھاتی ہے، اس لیے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں، جو عقل والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھرم پہ نہیں ہے، یہ ظالم ہیں، یہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، لوگ صاف صاف سمجھ رہے ہیں۔ اب جو لوگ گمراہ ہیں، وہ کنفیوز ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ برائی پر چلنے والے انسان کا یہی کام ہے کہ سچائی کو بدنام کرے اور اپنی برائی کو جو ہے اچھا ثابت کر کے دکھائے۔ اس لیے اسلام دھرم کو لوگ بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو خود ان کے اندر عیب ہیں وہ مسلمانوں پر چپکاتے ہیں۔ جو خود چور ہے وہ دوسرے کو بھی چوری سمجھتا ہے۔ جو خود بے ایمان ہے وہ دوسرے کو بھی بے ایمانی سمجھتا ہے۔ دنیا ایک نظر کا دھوکہ ہے، جب تک آپ کسی کو برت نہ لوگے، سمجھ نہ لوگے، تب تک وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صحیح ہے کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم تک کوئی خبر پہنچائے تو تم اسے تیسرے تک پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آج ہم صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کس طرح سے جو ہے اسلام دھرم کو بدنام ٹارگیٹ کر رہی ہے، اور کس طرح سے ان کی محنت اور کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام دھرم کو ختم کریں، کیونکہ یہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دھرم ہے، لیکن کیا کریں، عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ کل پرسوں کو کچھ سمے کے بعد آج جس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ سمے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اکیلے اکیلے موت دے کے اٹھائے گا۔ کچھ سمے کے بعد اس دنیا کو یہ لوگ چھوڑ کے چل دیں گے، اور مرنے کے بعد پھر اتنا پچھتائے گا منہ پھاڑ کے، کاش میں اس جیون کے سمے میں اپنا اہنکار میں نہ پڑتا، کاش میں اپنے آپ کو خاک سمجھتا، اپنے مالک کو راضی کرتا، جنت کی نعمتیں حاصل کرتا، جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ مگر اس وقت کے پچھتاوے سے بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے گھنٹے 2 گھنٹے کی زندگی نہ دی ہے، پوری زندگی دی ہے لوگوں کو۔ دھرتی پہ زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اس لیے سمجھ نہیں پاتے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں آج کے زمانے میں انجانے میں زیادہ تر لوگ میڈیا کی غلط باتوں پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے دلوں میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ میڈیا غلط چیز پھیلاتا ہے اور صاف صاف دکھاتا ہے کہ ہم سچائی کے دشمن ہیں،
हमारा धर्म है बुराई पर चलना, शैतान के रास्ते पर चलना। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जुल्म जास्ती फैलाते हैं और जुल्म करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जुल्म पर चलकर ये लोग आज बड़े कामयाब समझ रहे हैं, लेकिन अनकरीब कुछ समय के बाद जाने वाले हैं दुनिया से। फिर यही लोग बेवकूफ़ साबित होंगे और मौत के बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए रोना इनके पास रह जाएगा और जहन्नुम इनका मुकद्दर होगी, हमेशा की तबाही इनका मुकद्दर होगी। तो ये जो सवाल किया था कि क्या दुनिया के सारे गैर मुस्लिम जो सच्चाई का इनकार करे दोजख में जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे? भाई सोचने की बात है, सज़ा तो जुल्म पर मिलती है ना, और जुल्म जितना संगीन होगा सज़ा भी उतनी सख्त होगी, हैं? और हमेशा के लिए जाएंगे जहन्नुम की आग में। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि जिसने पैदा किया, जीवन की शुरुआत कराई, जिसने हर हमारी ख्वाहिशें पूरी की दुनिया में, खाने की पीने की सारी नेमतें उसकी बरती हमने, जिसने जीवन दिया, हम कुछ ना थे इंसान बनाया, उसी का नाशुक्रा बना, उसी का दुश्मन बना, उसी से बगावत की, उसी के इस्लाम से बगावत की, तो बिल्कुल इससे बड़ा संगीन जुर्म मेरी नज़र में कोई और नहीं है, याद रखें। इसलिए इंसान ये सबसे बड़ा जुल्म करता है कि अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह के साथ शरीक करे और शैतान के हुक्म पर चले, धरती पर जुल्म जास्ती फैलाए। जबकि अल्लाह का हुक्म क्या है कि इंसानियत पर दया करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, धरती पे फसाद ना फैलाओ। और ये शैतान के कहने में आकर धरती पर फसाद फैला रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं। तो बेशक इससे बड़ा संगीन जुर्म और कोई नहीं है कि जो इंसान अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह की नाशुक्री करे, अल्लाह के साथ दुश्मनी करे, अल्लाह की सच्चाई से को ख़त्म करना चाहे, तो बेशक इससे बड़ा संगीन जुर्म कोई नहीं है। इसीलिए मौत के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस जुर्म की बिना पर इंसान जहन्नुम की आग में जाएगा। ये अल्लाह का फ़ैसला है जो बिल्कुल सही फ़ैसला है। आज जालिम जिन कमज़ोरों पर, सच्चाई की राह पर चलने वालों पर जुल्म कर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं, तो जालिम ख़त्म हो रहा है, कत्ल हो रहा है, कल परसों को तू भी मरेगा। मजलूम को तुम कत्ल कर रहे हो तो कल परसों को जालिम भी मरेगा, सबको मरना है, अल्लाह के दरबार में पेश होना है। कामयाब वही होगा जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के हिसाब से अल्लाह को राज़ी करके गया, और नाकाम वही होगा जिसने अल्लाह की रचना को बर्बाद किया। अल्लाह उसे जहन्नुम में हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। तो जैसे ही अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ज़रिए से सच और झूठ को साफ साफ दिखवाया, वैसे ही कुफ्र जागा और उसने सोचा कि भाई सच्चा धर्म इस्लाम ही है। अगर इस्लाम की दावत ऐसे आम होगी तो फिर हमारे सारे लोग उसी में पहुंच जाएंगे, हमारी कमाई कैसे होगी, हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो फिर कुफ्र ने ताकत इकट्ठी करी, फ़ौरन भागा ताकत की तरफ कि सरकार हासिल करो, ओहदे हासिल करो, फ़ोर्स हासिल करो, अपनी फ़ोर्स बनाओ, सारी तैयारी करो और भारत से इस्लाम को ख़त्म करो। हाँ, लेकिन अभी ये अल्लाह की ताकत नहीं जानते और इस कौम पर भाई इसलिए अल्लाह ने छूट दे दी। ये कौम भी गुमराह हो गई। ये कौम कुरान को बिना समझे पढ़ती है, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देती है, इसलिए जो है अल्लाह ने उनको ढील दे दी हैं ताकि इस कौम को सबक हासिल हो, ये कौम गौर करे। अल्लाह ताला की भरपूर नेमतें मिल रही थी, खूब खाया, खूब मज़े उड़ाए, अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगाया, दुनिया में मगन रहे। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि नेमतों में, खाने पीने में तंगी ये क्यों हुई है? सब अल्लाह की तरफ से। कि तुम अल्लाह की तरफ गौर करो, कहाँ ध्यान लगा लिया, कहाँ भटक रहे हो। ज़िंदगी धोखा, इसके पीछे ना पड़ो भाई, कितने मरते हैं यहाँ रोज़। अल्लाह को राज़ी करो, जन्नत की तैयारी करो, जहन्नुम से बचने की मेहनत करो, हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने, आज हम देख रहे हैं कि कितने बड़े तंग हालात हैं, खाने पीने की नेमतों में तंगी। हाँ, तो अल्लाह ताला दिखा रहा है कि मैं ही पालने वाला हूँ। अगर तुम धरती में जिस मकसद से मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम वो मकसद पूरा ना करोगे, तुम तो कम से कम मुसलमान हो, तुमने तो माना था, लेकिन तुम फिर भटक गए। तो इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हें खाने पीने को दे रहा हूँ जिस मकसद से पैदा किया है। अगर तुम वो मकसद पूरा ना करोगे और धरती में भटक जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया बखेर दूंगा। आज वही हो रहा है। तो इसलिए भाई आज जो लोग जुल्म के धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह की सच्चाई को मिटाना चाहते हैं, वो लोग सुन लें कान खोल कर, सच्चाई ही फैलती है, बुराई मिटती है। तुम सच्चाई को क्या मिटाओगे? कुछ समय के बाद तुम ही मिट जाओगे। ये धरती अल्लाह की है। जिसने इस धरती पर सरकशी की है वो हकीकत में ऐसा मिटा है कि धरती पे फिर उसका नाम भी ना रहा, याद रखें। और मौत के बाद फिर जहन्नुम का ईंधन बनाया हमेशा के लिए।
اور آج جو تم ظلم پھیلانے میں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہو نا، ہاں ایک دوسرے سے بڑی امید رکھتے ہو، موت کے بعد کوئی نہیں بچا پائے گا کسی کو اللہ کے عذاب سے، یاد رکھنا۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے دنیا، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، امتحان لے رہا ہے، زندگی کا سمے دے دیا ہے، وہ تمہاری زندگی کا سمے پورا کرا رہا ہے۔ جس دن سمے پورا ہو گیا، ایک سانس فالتو لینے کی مہلت نہ ملے گی، ایک دم زندگی جینے کی طاقت چھین لی جائے گی، سانس روک دیا جائے گا، اور پھر جب تیری دنیا سے آنکھ مچیں گی اور دنیا کا سارا حرام کی دولت کمائی ہوئی زیرو دکھائی دینے لگے گی، سب کچھ چھینتا ہوا دکھائی دے گا، اور اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائے گا، ہائے کتنا تڑپے گا، کتنا پچھتائے گا کہ ہائے میں برباد ہو گیا۔ ہاں، جس دنیا کے لیے میں نے بے ایمانی کری تھی آج وہ سب ختم ہو گیا۔ تو قرآن سے اللہ تعالیٰ کا قانون سمجھیں کہ کافر کے لیے قانون اور ہے، جس نے اللہ کا بالکل ہی انکار کر دیا، جو شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے، ظلم جاستی کرنے والا ہے، دنیا میں بھٹک چکا ہے، گم ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اسے۔ ان کے لیے اللہ نے کچھ سمے کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی ہے، ان کی برائیاں ان کے لیے خوشنما بنا دی ہیں، تو 4 دن دنیا میں مزے کریں، موت کے بعد پھر ہمیشہ کی اللہ کی پکڑ ہے ان کے لیے، موت کے بعد ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کے لیے قانون اور ہے کہ دیکھو تم فراڈ بازی میں نہ پڑو، سچائی پہ آ جاؤ۔ تم نام لیتے ہو مجھے ماننے کا اور راستے پہ چلتے ہو شیطان کے ہیں، تم نام لیتے ہو مجھے ماننے کا، زبان سے گالی بکتے ہو، تمہارے بولنے میں شیطان شریک ہے، نام لیتے ہو مجھے ماننے کا، رشوت لیتے ہو، تمہارے کرموں میں شیطان شریک ہے، تو ملاوٹ میں نہ پڑو، سچائی پہ آ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو صاف صاف دکھوایا، اور صاف صاف کئی چیزیں، بہت ساری چیزیں دکھوائیں، جس میں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جی فرقے جو ہیں، فلاں فرقہ، دیوبندی فرقہ، فلانا فرقہ، یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ انہوں نے کتنا بڑھیا جواب دیا، صحیح جواب، سچا جواب، کہ کیا ہمارے نبی دیوبندی تھے، کیا بریلوی تھے، کیا سیاہ تھے، کیا سنی تھے، کیا اہل حدیث تھے؟ وہ سچے مسلم تھے، اس لیے ہمیں بھی سچا مسلم ہونا چاہیے۔ یہ قوم پھر بھی نہ سمجھی، اس قوم نے ان پر فتوے لگائے، ہر مسلک کے آدمی نے فتوے لگائے، کفر کا فتویٰ لگایا، تو بھئی جب نہیں سمجھے تو پھر یہ اللہ کا عذاب اس قوم پہ آیا کہ تم حق پر نہ آئے، ایک جٹ نہ ہوئے، تو اب تم پر عذاب آیا۔ جو لوگ بدترین قسم کے تھے، انسانی شکل میں جانور، ان کے شریر کے انگوں سے صرف برائی ہی چھلکتی ہے، ظلم جاستی چھلکتی ہے، اور دنیا میں بری طرح بھٹک چکے ہیں، سچائی سے بالکل اندھے ہیں، برائی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مرنے کا کوئی انہیں خیال نہیں، کوئی احساس نہیں، اس قوم کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام اس قوم تک پہنچایا کہ فرقوں میں نہ بٹ اور سچائی پہ آ جاؤ، مسلم بن جاؤ، ہمارے نبی مسلم تھے تو تم بھی مسلم کہلاؤ، مسلم کہو اپنے آپ کو، فرقوں مت بٹو۔ مگر یہ قوم نہ سمجھی، اپنے اہنکار میں عقل کی تیزی دکھائی، اور دنیا میں ایسے مگن تھے کہ ہمارا کوئی کیا اکھاڑ لے گا، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کو بھول کر اگر دنیا میں بھٹک جاؤ گے تو اللہ نے دنیا بکھیرنے کا انتظام کر دیا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس قوم میں جب زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر علماء سب گمراہ ہو گئے، تو اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے جھوٹ اور سچ کو دکھوایا، مگر قوم پھر بھی اپنے اہنکار میں پڑی رہی۔ یاد رکھنا، جس کے اندر اہنکار ہوگا اللہ اسے اپنی سچی راہ دکھاتا ہی نہیں ہے، سچائی سے اسے اندھا رکھتا ہے۔ مگر یہ قوم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن حق کو ماننے کو تیار نہیں اپنے اہنکار میں۔ تو یاد رکھنا، جو انسان سچائی پر نہیں چلے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ تو ہم آج دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ قوم آج سچائی سے ہٹی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ورنہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے۔ اگر سچے ایمان والے ہوتے، سچائی کے راستے پہ چلنے والے ہوتے، فرقہ پرستی میں بھٹکے ہوئے نہ ہوتے ہیں، ہاں، ارے یہ سوچو کہ ہم فرقے کیوں بنائیں، ہم سچے اسلام پہ آئیں۔ اگر ہم بھٹکے ہوئے نہ ہوتے تو پھر ہم پر عذاب کیوں آتا؟ اگر ہم واقعی میں سچے ایمان والے ہوتے، ہم پر جو ہے ظالم بادشاہ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ تو کفر کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے، اس کی تو اکٹھی پکڑ ہے موت کے بعد،
तुम मुसलमान होने का दावा करके फिर फ्रॉडबाजी करते हो अल्लाह से, नाम लेते हो अल्लाह को मानने का और बुराई पे चलते हो। शैतान तुम्हारे कर्मों में साझेदार, शैतान तुम्हारे बोलने में साझेदार हैं, नाम लेते हो अल्लाह को मानने का। तो भाई फ्रॉडबाजी का जैसे हमारी फ्रॉडबाजी वैसी अल्लाह का अजाब है। तो याद रखें, अल्लाह के बगैर मर्जी का पत्ता नहीं हिलता। कुफ्र ने जैसे देखा, जो जालिम हैं, जुल्म करने वाले, शैतान के रास्ते पर चलने वाले, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो कुफ्र ने जैसे देखा कि सच्चाई फैल रही है कि भाई हम बाकी में गलत रास्ते पे हैं, इस्लाम सच्चा है, अगर इस्लाम हाईलाइट हो गया तो हमारे सारे लोग इस्लाम में पहुंच जाएंगे, तो हमारा धर्म घट जाएगा। तो कुफ्र के हड़बे लग गए हैं, बेचैनी पैदा हो गई, घबराहट पैदा हो गई। क्या साजिश किस चीज़ की बनाई? इस्लाम को ख़त्म करो। वारे वाह इंसानी अकल, तू अपने मालिक को नहीं जानता अभी, जिसने तुझे पैदा किया है। वो तुझे ऐसे मिटाएगा, वो तुझे ढील दे रहा है, अभी तेरे कर्मों को इकट्ठा करवा रहा है, ताकि तू मौत के बाद अल्लाह पर हुज्जत तारी ना करे कि अल्लाह मुझे और ज़िंदगी देता, मैं और अच्छे कर्म करता हैं। हाँ, अल्लाह ताला तुझे तेरा इम्तिहान ले रहा है, तुझे ढील दे दी है। अनकरीब मौत के बाद फिर इकट्ठी पकड़ होगी और बचाने वाला कोई ना होगा। तो कुफ्र के हड़बे लग गए, बेचैनी पैदा हो गई और उसने ताकत इकट्ठी करी हैं, एकता बनाई कि सच्चाई को मिटाओ। जिसकी धरती है तुम उसकी सच्चाई को क्या मिटाओगे? तुम खुद मिटने वाले हो कुछ समय के बाद, तुम खुद मिट जाओगे कुछ समय के बाद। और आज मुसलमान के पास अल्लाह के दीन को समझने के लिए टाइम ही नहीं है। दुनिया के लिए टाइम है, कारोबार के लिए टाइम है, धंधे के लिए टाइम है, मोबाइल में गेम देखने के लिए टाइम है, मोबाइल में गलत सलत चीज़ देखने के लिए टाइम है, फ़िल्म देखने के लिए टाइम है। अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं भाई लंबी वीडियो देखते नहीं लोग, तो भाई बड़ा पछताएगा अगर तू अल्लाह की बात ना सुनेगा। अल्लाह के जिस मालिक ने तुझे जीवन दिया है, तू उसके लिए वक्त ना देगा, जिस मकसद के लिए जीवन दिया है उस मकसद के लिए वक्त ना देगा, अल्लाह का जिक्र ना सुनेगा, तो मौत के बाद तू बड़ा रोएगा मुँह फाड़ के, ए काश मैं उस वक्त को अल्लाह के लिए लगाता तो हमेशा की जन्नत की नेमतें पाता और जहन्नुम की आग से बच जाता। इसलिए मेरे भाई, अकल से जोर डालो, गौर करो, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करो। ना मालूम कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, ना मालूम कब मौत का वक्त आ जाए। जब वक्त आएगा पूरी दुनिया मिलकर हमें मौत से बचा नहीं सकती है। जैसे हम अल्लाह ने दुनिया में भेजा है अकेले, वैसे ही हमें अकेले अल्लाह की तरफ लौटना है। इसलिए हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। इसलिए बचाओ अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नुम की आग से। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपके सवालों के जवाब पूरे होंगे, आप मेरे सवाल से इंशाल्लाह ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। और भाई जितना भी हो सके आप इस चैनल को फैलाएं और हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी ईमान बने, सच्चाई समझ में आए और मौत से पहले तैयारी कर लें मौत के बाद के जीवन की। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।